الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 138۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے پھر خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی عمرو سے۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گزاری، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو میں نے بھی اس طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر آ کر آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان نے ان یسارہ کی بجائے ان شمالہ یعنی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، مطلب یہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا۔ پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں ہم نے عمرو سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ تھا، چونکہ آپ انبیاء میں سے تھے تو انبیاء کا دل نہیں سوتا، تو اس لیے ان کا وضو ان کی نیند سے ٹوٹتا نہیں ہے، برقرار رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سنا کہ رسول اللہ سوئے، اور کیسے کامل پتہ چلا کہ سوئے تھے، کیونکہ خراٹوں کی بھی آواز آ رہی تھی، لیکن پھر جب دوبارہ آپ اٹھے تو اس وقت آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو وضو یعنی سونے سے نہیں جاتا، تو یہ معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ ہی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 140۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے ہاتھ کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جتنی بھی ابھی تقریباً حدیثیں آ رہی ہیں، اس میں رسول اللہ نے کچھ فرمایا نہیں ہے، لیکن آپ کا عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث ہے، یعنی حدیث ہے، اس میں آپ کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کیا، یا آپ ایسے سوئے، ایسے آپ جاگے، آپ نے ایسے وضو کیا، ایسے آپ نے رات کو نفل ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے، اس میں وضو کا طریقہ پورا ترتیب سے بتایا گیا ہے کہ پہلے چہرہ دھویا، پہلے اس طرح سے کیا کہ پہلے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر اس کے بعد چہرہ دھویا، پھر دونوں بازوں ہاتھ دھوئے، پھر مسح کیا، پھر پاؤں دھوئے۔ تو کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے بسم اللہ اللہم، یہ اس کی بھی آیت
اعراب نہیں لگے ہوئے اس لیے میں اس کو پڑھ نہیں رہی، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہر معاملے میں جیسے کہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے، تو اس معاملے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تعلق قائم کرنے لگے اپنی بیوی سے تو یہ دعا پڑھے، عربی میں پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور ترجمہ بھی پڑھ لیں تو تب بھی بہتر ہے۔ تو اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اولاد عطا فرمائے گا اس کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرمائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو بیت الخلاء میں کیونکہ دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو کہ ناپاک ہوتی ہے، جو کہ بیت الخلاء جیسے مقامات پہ رہتی ہے، وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ تو یہ جو ہے بہتر ہے۔ تو یہ آج ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے 2 دعائیں بھی پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الذین اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون جیسے پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو، وَهُمْ حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے احکام، اس کتاب کا اترنا، ان معجزات نشانیوں کا تمام کا جو ان کے سوالات تھے ان کا انہی کے علم کے مطابق ہونا، اور آپ کا نبی امی ہونا، اس کے باوجود آپ کو ان تمام چیزوں کا علم ہونا، اس کی نشانی تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ برحق ہیں، اور ان کے علماء، کئی سارے علماء اس چیز کو پہچان بھی چکے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے، جیسے اپنے بیٹوں کو انسان جانتا ہے نا کہ میرا بیٹا کون ہے، ہزاروں کے مجمع میں بھی جان لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو فرمایا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر یہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک گروہ، یعنی ایک گروہ ظاہر ہے وہ علم والا طبقہ ہے، جو علماء ہیں، جو نشانیاں جانتے ہیں، نبیوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کلام کیسا ہوتا ہے، اور ان کو اپنے سوالات کے جوابات بھی مل گئے تھے۔ تو ایک گروہ تھا جو کہ جانتا تھا، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کو یقینی طور پر جانتا ہے اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و اشتباہ نہ رکھتا ہو، اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ بلا کسی شک یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرا برابر کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں تھی، چونکہ پچھلی آیتیں جو ہے اسی حوالے سے تھیں جس میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر تھا۔ تو بتایا گیا کہ قبلے کی تبدیلی ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اول قبلہ اول جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی تھی، تو وہ جانتے تھے اول قدیم گھر قبلہ یہی ہے۔ وہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو وہاں بیت المقدس تعمیر کیا تھا تو وہاں پہ جو ہے اس کو قبلہ بنایا گیا تھا، لیکن حقیقی قبلہ کعبہ ہی تھا۔ وہ لوگ اس حقیقت کو بھی جانتے تھے، اس کے باوجود طرح طرح کے سوالات کرتے تھے کہ اپنے قبلے سے کیوں پھر گئے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا۔ تو یہ معاملات صرف انہی کے ہی ساتھ تھے جو مومن تھے، انہوں نے
اطاعت کی تھی۔ آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق حق ہے، من سے، ربی کا آپ کا رب، فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیے، من الممترین شک کرنے والوں میں، یہ قطعی یہ امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو، یعنی کسی قسم کے شک و شبے کو اپنے ذہن میں نہ لاؤ اس کلام کے بارے میں، اس دین کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے شروع میں پڑھا تھا یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک نہیں۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ قطعی امر ہے، یہ پکا امر ہے، یہ بات حق ہے بالکل، تو تم کسی بھی قسم کے شک میں نہ پڑو۔ آیت نمبر 148، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے، وجہ ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے، فاستباقوا پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یأتی بکم لے آئے گا تمہیں، اللہ اللہ، جمیعاً اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر بھی آگے آئے گی، ہم پڑھیں گے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جو فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ایک رخ ہے، ہمارے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، البتہ یہ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے مشرق و مغرب، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ یعنی ہم جیسے دعا کرتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کریں، لیکن ہم کہیں بھی کسی بھی طرف رخ کر کے مانگ لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہماری سنتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی سمت ہو گئی، وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطر اس طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی، لَلْحَقُّ حق ہے، من ربک آپ کے رب سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل بے خبر، عما اس سے، جو تعملون تم کرتے ہو۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کے بالکل حق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب جو ہے اس آیت میں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوا ہے کہ تمہارا گزر، کہ تم کہیں بھی ہو، دیکھیے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہیں، نماز ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، ہم اپنا رخ جو ہے نماز کا، مسجدیں جو ہے تمام قبلے کی رخ بنائی جاتی ہیں، تو اسی میں آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ تمہارے رب نے یہ چیز ڈیسائیڈ کیا، اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے لیے یہ سمت ہے، اور اللہ جو ہے ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ اس طرح سے ایک اتحاد بھی مسلمانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے، ورنہ دیکھیے کہ ایک مسجد ہے، کوئی دائیں پڑھ رہا ہے، کوئی بائیں پڑھ رہا ہے، کوئی اتحاد نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ایک سمت مقرر کر کے تمام دنیا کے لوگوں کو ایک طرف جمع، اور ایک طرف جو ہے ان میں اتحاد ایک طرح سے پیدا ہو گیا، عبادت میں اتحاد ہو گیا کہ ایک ہی رخ جو ہے سب قبلہ رو ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں،
وجہ کا اپنا رخ شطر اس طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیثما اور جہاں کہیں تم ہو فولو سو کر لو وجوہکم اپنا رخ شطرہ اس کی طرف لئلا تاکہ وہ یکون رہے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجہ کوئی دلیل الا سوائے اس کے الذین وہ کہ جو ظلموا بے انصاف ہیں منہم ان سے فلا تخشوہم تم نہ ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے لیُتم تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون فلاح پا جاؤ اور تم جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے۔ تو اب جو ہے اس میں اگین ایک کمانڈ آئی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ کی وجہ کیا بیان کی، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یعنی اس حکم کی پوری پابندی کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقرر کردہ سمت کے سوا کسی دوسری سمت کی طرف نماز پڑھتے دیکھا جائے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع ملے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے، کیسے اچھے حق پرستی کے گواہ بنے ہیں، جو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، پھر اس کی خلاف ورزی کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسا حکم ہے، اس میں تم سب اکٹھے رہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ عمل کریں کچھ لوگ نہ کریں، اور لوگوں پر جو ہے لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے، کوئی دلیل مل جائے کہ ان کا تو رخ ہی ایک نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے دیکھیے کہ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ ہم نے جیسے کہ جو ہے پچھلی بار ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ صحابہ نے کئیوں کو رکوع کے درمیان حکم ملا، کئیوں کو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ملا، کئیوں کو 1 رکعت پڑھنے کے بعد ملا، اور انہوں نے فوراً اپنا رخ پھیرا۔ امام جو ہیں وہ چل کے آگے دوسری طرف گئے جماعت کے، کیونکہ بالکل شمال اور جنوب کا تھا فرق تھا، مشرق و مغرب کا فرق تھا، دوسری طرف مڑنا تھا بالکل 180 ڈگری۔ تو اس کے باوجود انہوں نے جب حکم مل گیا، آیتیں پتہ چل گئیں کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، تو لوگوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف کر لیا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی۔ اب جو ان کو کون روک سکتا ہے، جس نے اعتراض کرنا ہے اس نے تو اس کو سب کچھ سب نشانیاں بھی مل جائے تب بھی اس نے اعتراض کرنا ہے۔ تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ نعمت کیا تھی؟ نعمت سے مراد وہی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو کہ بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دی گئی ہے۔ یعنی پہلے امامت کا تاج ان کے سر پہ تھا، اور جو قبلہ تھا اس کو ان سے خاص نسبت ایک دور میں حاصل رہی تھی، گو کہ اب اس قبلے سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے وہاں امامت کرائی ہے۔ وہ اب جو ہے جو بھی مقدس مقامات ہیں اس کا تعلق مومنین سے ہی ہے۔ البتہ یہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل سے جو ہے جو امامت کی اور دنیا کی پیشوائی کی نعمت تھی وہ لے لی گئی ہے۔ دنیا میں ایک امت کا راست روی کا یہ انتہائی ثمرہ ہے کہ وہ اللہ کے امر شرعی سے اقوام عالم کے رہنما و پیشوائی بنائی جائے، اور نوع انسانی کو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس کے سپرد کی جائے، اور منصب جس امت کو دیا گیا حقیقت میں اس پر اللہ کے فضل و انعام کی تکمیل ہو گئی، یعنی اللہ کی نعمت اس پہ مکمل ہو گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی، امامت و پیشوائی کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے سرفرازی و بلندی عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس لیے بھی تمہارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ ناشکری و نافرمانی کرنے سے کہیں یہ منصب تم سے چھین نہ لیا جائے، اس کی پیروی کرو تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی۔ تو یہ ویسے عام روٹین میں بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی نعمت ملی ہے، ہم اس پہ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک تو یہ حکم ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نعمت کو مکمل کر دے۔ تو یہ ابھی جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ امامت کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، اور اس توقع پر کہ میرے حکم کی پیروی سے تم اس کی فلاح کا راستہ پاؤ گے، یعنی اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہ امید رکھو کہ یہ شاہانہ انداز بیان ہے۔ بادشاہی کا اپنی شان بے نیازی کے ساتھ کسی نوکر سے کہہ دینا کہ ہماری طرف سے فلاں عنایت و مہربانی کے امیدوار رہو، اس بات کے
اس بات کے لیے بالکل کافی ہوتا ہے کہ وہ ملازم اپنے گھر شادیانے بجوا دے اور اسے مبارک باتیں دی جانے لگیں. تو جیسے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس موقع پہ خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے یہ امامت کی دنیا کی جو امامت ہے اس کی نعمت بھیجی ہے. آیت نمبر 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہمارے حکم ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو الکتاب ایک کتاب والحکمہ اور حکمت ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں ما جو لم تکونوا تم نہ تھے تعلمون جانتے. اور جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیتیں سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. اب اسی نعمت میں مزید ایک اور نعمت کا جو کہ اعلیٰ و افضل ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے ہمارے نبی کا بھیجا جانا. اب دیکھیے کہ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، جیسے ایک ایک احکام جو ہے آپ کا بیان کیا گیا ہے ہماری زندگیوں کی رہنمائی کے لیے کہ یہ عمل ایسے کیا آپ نے، یہ عمل ایسے کیا. امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور رسول ہم میں بھیجا، ان کو بہترین نمونہ بنایا اور کیا فرمایا کہ میں نے وہ رسول بھیجا ہے جو تم پر میری آیتیں پڑھتا ہے. یعنی یہ قرآن بھی آپ کے تھرو ہی آیا ہے، آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کہ وہ تمہیں میری آیتیں سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. اب ظاہر ہے انسان جو ہے انسان نہیں جانتا. دیکھیے کہ جو جنگلوں میں رہنے والے اس طرح جو کہ دنیا سے دور ہوتے ہیں ان کو تہذیب کا اور کیسے پاک صاف رہا جاتا ہے ان معاملوں کا علم نہیں ہے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی اور رسول عطا فرمایا جو کہ ہمیں علم و حکمت و تعلیم عطا فرماتا ہے. اور دیکھیے کہ آپ کی تعلیمات 1450 سال تقریباً ہونے والے ہیں، لیکن آپ کے احکام، آپ کا ایک ایک عمل، ہر چیز محفوظ ہے. یہ کتاب کی جو یہ قرآن ہے اس میں ذرا برابر بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. یہ بھی اس کے حق ہونے کے لیے معجزہ ہے کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے یہ معجزہ ہے. تو یہ جو ہے ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے، ایک واضح نشانی ہے ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو کچھ تفسیر میں سنا، جو کچھ حدیث مبارکہ میں سنا، ان دعاؤں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے تفسیر میں سنا اللہ پاک ہمیں اس کے ذریعے سے علم و حکمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دنیا کا امام اور پیشوا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.